الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ رمضان مبارک کے گزرتے بابرکت ایام ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جو اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے تمہارے لیے اللہ نے اس لیے فرض کیے ہیں کہ لعلکم تتقون، تم اللہ کے ہاں تقوی اختیار کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی نظروں میں کسی شخص کا جو مرضی مقام اور عزت ہو، یہ دنیاوی عزتیں اور مقام اللہ کے ہاں بندے کو سرخرو نہیں کرا پائیں گی۔ اللہ کے ہاں جو چیز بندے کو سرخرو کرائے گی وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس بندے کی کیا عزت ہے۔ اب اللہ کے ہاں عزت حاصل کرنے کے لیے بھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بھی عزت پانے والا وہی شخص ہے جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں، یہ روزہ اگر آپ اس کی صحیح قدر و منزلت کر لیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق رمضان مبارک کا صحیح حق ادا کرتے ہیں، روزے کے جو بھی لوازمات ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ روزہ قبولیت کا شرف حاصل کر لے، تو یہ روزہ اللہ کے نزدیک آپ کو عزت والا اور معزز بنا دے گا۔ اس لیے تقوی کی زندگی کیا ہے؟ آپ کو گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے اور آپ اس سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیں، اور ہر خیر کا کام جو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات اور اللہ کی پسندیدگی میں ہو، ان کاموں کو اختیار کرنے کا ذوق و شوق تمہارے اندر بڑھ جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم تقوی کے راستے پہ جا رہے ہو۔ اگر تقوی کے اندر تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہوئے آدمی کو اسی حال پہ موت آ جائے تو اللہ کے ہاں اللہ کے پاس عزت پائے گا، سرخروئی پائے گا، اللہ کی جنت میں جائے گا۔ قرآن مقدس کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے محمد علیہ السلام، آپ ان لوگوں کو کہیں ان کو کہ اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کہ میں اللہ کے نبی تم کو اس بات کی خبر نہ دوں، وہ کام جو تمہیں اختیار کرنے چاہیے جس سے تم کو اللہ کے ہاں بھلائیاں اور خیر ملے گی، ہما قسم کی خیر اور بھلائی تمہارا مقدر بن جائے گی، ہما قسم کے شر اور مصیبتوں سے اللہ تم کو اپنی امان میں لے لے گا۔ یہ ساری خیر اور بھلائیاں کس کو حاصل ہوں گی؟ للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جو تقوی کی زندگی اختیار کریں، اللہ کا ڈر ہو،
زندگی میں جتنا ہم مال اکٹھا کر لیں، پیسہ اکٹھا کر لیں، اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو کر کسی کا حق کھا رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پیسہ کماتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حاصل ہونے والا ناجائز طریقے سے لیا ہے یا جائز طریقے سے لیا ہے۔ رمضان مبارک کے دنوں میں تو ویسے اللہ کے ہاں دعاؤں کی قبولیت کا معیار بڑھ جاتا ہے، لیکن ایک آدمی اگر سفر کرتے ہوئے پراگندہ حال ہے، سفر کر کے تھکا ہارا ہے اور بیت اللہ میں اللہ کے گھر پہنچ گیا ہے، اب جو ہی بیت اللہ کو دیکھتا ہے اس کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، بے ساختہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ کے گھر پہنچنے کے لیے اس نے کافی سفر کیا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، مال خرچ کیا ہے، اور جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے کچھ لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ لا لبیک ولا سعدیک، تیرا یہ اللہ کے پاس حاضر ہونا یہ قطعاً قبول نہیں ہے، اور تو ان خوش نصیب لوگوں میں بھی شامل نہیں ہے جو اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں۔ لا سعدیک، تیرے دل و دماغ میں کہیں ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اللہ نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دی ہے، میں کتنا اللہ کی نظروں میں پسندیدہ شخص ہوں کہ مجھے اللہ نے ساری توفیق دی ہے کہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے اللہ کے گھر حاضر ہو رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ لا لبیک ولا سعدیک، نہ تو تیرا حاضری اللہ کے ہاں کوئی قیمت رکھتی ہے اور نہ ہی تو خوش نصیب ہے۔ یہ بیت اللہ میں پہنچتے ہوئے تلبیہ بند کر دیتا ہے اور ہاتھ اٹھا لیتا ہے، یا رب یا رب، اپنے رب کو پریشان حال ہو کر پکارتا ہے، میرے پالن ہار، میرے اللہ، میرے پروردگار۔ مفہوم کیا ہے؟ اللہ میرے ہاتھوں کو دیکھ، میرے تھکے ہوئے جسم کو دیکھ، میرے اجڑے ہوئے بالوں کو دیکھ، اللہ میری حالت زار پہ رحم فرما، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو نہیں دیکھتا، اللہ اس کے بکھرے اجڑے بالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ اس کے تھکے ہارے جسم کو نہیں دیکھتا، اس کا اللہ کو پکارنا اللہ کے نزدیک اللہ کو ناراض تو کرتا ہے، اللہ کی رضا اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ نبی اسلام فرماتے ہیں اس لیے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس نے جو لباس اپنا پہنا ہے، جو کھانا یہ کھا رہا ہے، جو مشروبات پی رہا ہے، اس کی بنیاد رزق حرام ہے۔ اس نے اللہ اس کے رسول کی بغاوت میں دھوکے فریب جھوٹ سے اس مال کو اپنے آپ پر اکٹھا کر کے خرچ کرتا ہے۔ اللہ اس کے ہاتھوں کو کیوں دیکھے؟ اللہ اس کے یا رب کہنے پر کیوں توجہ کرے؟ یہ ساری کی ساری باتیں تقوی کے خلاف ہیں۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور اپنے اس بری حرکتوں کرتوتوں سے باز نہیں آتا، جھوٹ بولتا ہے، رمضان میں بھی بول رہا ہے، بدعہد ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، کتنی معاشرے میں قباحتیں ہیں۔ آپ لین دین کے معاملے میں کسی سے بات کرتے ہیں، آپ فلاں دن آئیں میں آپ کو پیسے دے دوں گا، جبکہ اسے پتہ ہے میں نے نہیں دینے، اور ہم بھی پھر بڑا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ حرکت کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بڑے ظالم لوگ ہیں، اور جب ہم یہی حرکتیں کرتے ہیں
ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں احتساب ہمارا بھی ہونا ہے. یہی باتیں اللہ ہم سے پوچھے گا. نبی اسلام فرماتے ہیں روزہ رکھا ہے جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، بد عہدی سے، حرام ذریعے سے رزق مال اکٹھا کرنے سے. اگر یہ باز نہیں آ رہا، بھوکا پھرتا رہے، پیاسا پھرتا رہے رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں جہاں اللہ کی رحمت فل عروج پر ہوتی ہے، اس بندے کو بھوکا پیاسا مرنے کے سوا اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں. میرے بھائیوں، ہم نے جہاں دنیا کے اور معاملات ہیں، عبادات کو بھی رسماً اختیار کیا ہے، ایک رسم بن گئی ہے. اسلام کو سمجھا نہیں. پیدائشی مسلمان ہیں، نماز اگر بزرگوں سے، والدین سے، ماحول سے ملی ہے ہم پڑھتے رہیں گے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ قرآن میں کہتے ہیں نماز پڑھنے والا اگر نتیجہ یہ ہے کہ وہ برائیوں سے، بے حیائیوں سے، غلط کاموں سے وہ رک رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا ہے ایمان کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تقوی کی شرط بعد ایمان کے پہلی یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں نماز کا ترک کبھی نہیں ہوگا. اور یہ نماز اللہ فرماتے ہیں تجھے برائی بے حیائی سے روک دے گی. تیری نالیکیاں، تیرے گندے کرتوت، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دعا، یہ نماز اللہ کے ہاں تیرے لیے مقام پیدا کر رہی ہے، اور تو اللہ کے ہاں بھی عزت والا ہے. اور جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو معاشرے میں بھی اس کو، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت، اس کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے اللہ پیدا کر دیتا ہے. اور ایسا نہیں ہے تو لوگوں کی نظروں میں چاہے تم عزت دار بنے پھرو. لوگ، میرے بھائیوں، آج ہم کتنے بدنام ہیں. لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھی ہے اس نے، نمازی ہے، کرتوت دیکھ لو کیسے، مسجد میں صف اول میں کھڑا ہوتا ہے، اس کی حرکتیں دیکھ لو کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب اللہ کے نبی کے صحابہ نے ایک فوت ہونے والے شخص کے طرف دیکھا، اس کے جنازے کو دیکھا تو کہا زندگی میں کیا نیک، صالح، عزت وقار، اللہ کے ساتھ تعلق، لوگوں کے ساتھ با اخلاق، کیسا اچھا آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی. ایک اور میت آئی، وہ کہا کہ یہ آدمی کیسا تھا، لوگوں کو ستاتا، ظلم کرتا، زیادتیاں کرتا، بد اخلاق، بد کردار، اللہ کے دین سے دور. اللہ کے نبی نے فرمایا واجب ہو گئی. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دو مختلف باتوں پر واجب کے لفظ کہے. فرمایا جب تم اہل ایمان اللہ کے خوف سے حق پر مبنی گواہیاں دے رہے تھے، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا تھا تمہاری گواہیوں پر. اور جب تم دوسرے بندے کے بارے میں کلمات کہہ رہے تھے، اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا. اب اہل ایمان اپنے کرتوت نہیں سنوارتے، حرکتیں نہیں بدلیں گے. مولوی اعلان کرا دے گا، سب کہہ دو یہ نیک تھا، اللہ کے دھوکے میں آ جائے گا. تم جھوٹ بولنے کے جرم میں پکڑے جاؤ گے. جس بندے کے ساتھ تم نے پوری زندگی اس کے بد کرتوت، گندی حرکتیں، اس کی آوارگیاں، اس کا ظلم، اس کا جبر، نجائز آمدنی کے لیے دن رات کوششیں کرنا، یہ ساری خباثتیں اگر تمہارے سامنے موجود ہیں اور تم پھر بھی لوگوں دیکھو جی ماشاءاللہ جی بہت نیک تھا، تم جیسا بدبخت
جھوٹا اللہ کی زمین پر کوئی نہیں، کیونکہ تمہاری گواہیوں پر اللہ نے فیصلے دیے ہوئے ہیں کہ اگر اہل ایمان کسی کی تقوی اور ایمان کی گواہی دیتے ہیں اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، اگر یہ اس کی بدعمالیوں کی گواہی دیتے ہیں اللہ جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ تو بڑا عالی شان گواہ تھا۔ ہاں، صرف تمہیں احتیاط کے طور پہ کیا کہا گیا ہے؟ اگر مرنے والا ایک مسلمان مومن ہے اس کے بارے میں زبان خاموش رکھو، اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ کیا تماشا ہے کہ سیاسی چکروں میں گروہوں میں ایک اس بندے کی تعریفیں شروع کر دو جس کی زندگی ساری تیرے سامنے ہو اور تو مومن ہو، اہل ایمان ہو، تیری گواہی کی اللہ کیا قیمت بھی ہو۔ مولوی کہہ دیتا ہے سارے کو نیک تھا، میں ایک جنازے میں تھا، ایک بزرگ کہنے لگے 3 دفعہ سارے کہہ دو نیک آئی نیک آئی نیک آئی، بس اتنا کم ہو گیا۔ کس کو بتا رہے ہو؟ اس کو بتا رہے ہو انہو علیم بذات الصدور، اس کو بتا رہے ہو اللہ کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس اللہ کو خبریں دے کر معاذ اللہ اپنے لیے ظلم کھڑا کرے ہو، کیا اللہ مغالطے میں آئے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، مومن کبھی کسی معاملے میں صداقت کے پہلو کو، سچائی کے پہلو کو نہیں چھوڑا کرتا۔ یہ اللہ نے آگے تقوی کے اندر سچ بولنے کو، صادقین کو اہل تقوی میں شامل کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کر لو گے، یہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ راتوں کو قیام کرنا، تراویحیں پڑھنا، قرآن سننا، یہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں سمیٹ لو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اس لیے ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کی رحمت حاصل کر لو۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پھر یہ خالی نمازیں، یہ روزے جن میں تقوی کی زندگی نہ ہو، گناہوں سے بچنا نہ ہو، نیکی کا شوق نہ ہو، اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتے۔ اے اہل ایمان، اے اہل تقوی، اگر تم تقوی کی زندگی میں آؤ گے تو پتہ عند ربہم، اللہ کی محبتیں تمہارے لیے پھر کتنی ہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے تمہارے لیے ایسے عظیم الشان باغات تیار کر رکھے ہیں، جنتیں تیار کر رکھی ہیں، عالی شان محلات تیار کر رکھے ہیں جو حسن و جمال کا پیکر، جن کے اندر لہلہاتے باغات بھی ہوں گے، چلتی نہریں، چشمے بھی ہوں گے، وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بیویاں بھی وہاں جنت میں عطا کر دے گا۔ دنیا میں جنت میں جانے والی عورتیں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والی، نبی اسلام فرماتے ہیں میرے بھائیوں، ان بہنوں بیٹیوں کے لیے اللہ کی جنت میں جانا بڑا آسان ہے۔ فرمایا اگر یہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئیں، نماز پنجگانہ کی پاسداری کی، رمضان مبارک کے روزے رکھتی رہیں، اپنے کردار، حیا، غیرت کی حفاظت کرتی رہیں، اگر اسی پر ان کو موت آ گئی، اللہ کے لیے، اللہ کے پاس ان کے لیے جنتیں تیار ہو چکی ہیں۔ مردوں کے لیے تو اور بہت بڑے کام ہیں، جہاد ہیں، دین کا قائم کرنا ہے، کفر کے راستے روکنے ہیں، لیکن ایک عورت یہ مسجد میں آئے گا، اس کی نماز گھر میں نہیں ہوگی، وہ گھر میں رہے، 4 دیواری میں رہے، وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتی رہے، روزہ، نماز، معاملات اور شوہرت کی خوشنودی کے حصول کو مد نظر رکھے، اپنے غیرت، حیا، کردار کی حفاظت کرے، اللہ فرمائے کہ تو جنت میں چلے گا۔ لیکن اگر بے پرد ہو، اللہ کی بغاوت کرنے والی ہو، آسان اس کے ذہن کے اندر اللہ کے پاس کھڑے ہونے، نماز کی تحریک پیدا نہ کرتی ہو، حیا، عزت، پردہ، 4 دیواری، چادر، یہ اس کے حیا اور کردار کی ضمانتیں تھیں، اس کی پرواہ نہ کرتی ہو، تو میرے بھائیوں خود تو جہنم میں جائے گی،
لیکن اپنے سربراہوں کو بھی جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جس سے ساری خیر تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا، اے لوگو تقوی کی طرف آ جاؤ، اللہ کے ڈر کی طرف آ جاؤ، پھر تمہیں اللہ جنت میں جہاں بڑی عظیم الشان، کیا عظیم الشان، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کی جنت کے بارے میں تو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے ایک بات فرما دی، اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل و دماغ پر اس کا ادراک بھی نہیں ہے کیسی ہوں گی، عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ فرمایا وہاں پر اللہ تمہیں وازواج مطہرہ، یہاں اپنی دنیا کی بیویوں کی ناجائز گناہ پر مبنی ان کی خواہشات پر رب کو ناراض نہ کرو، اللہ نے تو تمہارے لیے بڑی پاک اطہر بیوییں تیار کی ہیں، رکھی ہیں اللہ کی جنت میں۔ اور ساری باتیں ایک طرف ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل ہوگی تمہیں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں جب پوری جنت میں آ جائیں گے لوگ، اللہ فرمائیں گے بندو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اے صاحب ایمان لوگو، اے اعمال صالحہ سے، نیک اعمال سے اپنی زندگیوں کو مزین رکھنے والوں، آج تم اللہ کے مہمان بن چکے ہو، اللہ تمہارا میزبان ہے۔ دنیا میں تم نے جو مشکلات لمحے گزارے تھے، اللہ پوچھیں گے جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد میرے بندو بتاؤ دنیا میں کیسے گزرے تھے؟ وہ دنیا میں جو تنگی، جو انہیں ترشی آئی تھی، پریشانی آئی تھی، اوکھے سوکھے اپنے گزر بسر کرتے رہے تھے، حرام کے قریب نہیں گئے تھے، اللہ کو راضی کرتے رہے تھے۔ جب ایک جھلک اللہ کی جنت کی دیکھیں گے کہیں گے اللہ دنیا میں تو کبھی کوئی دکھ ہی نہیں آیا تھا، کوئی پریشانی اللہ ہمیں نہیں آئی تھی۔ ایک شخص کو لایا جائے گا جو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا، آبائی طور پہ مال و متاع تھے، عہدے تھے، حکومتیں تھیں، اقتدار تھا، مال و متاع تھا، کبھی پریشانی نہیں، ٹینشن نہیں، بڑے عزتوں سے دنیاوی لحاظ سے پلا، لیکن اللہ کی بغاوتوں میں ملوث رہا۔ جہنم کی ایک جھلک دیکھے گا، اللہ فرمائے کہ دنیا کیسے گزری تھی، خوف اتنا ہوگا کہے گا میرے اللہ میں نے تو ایک ساتھ بھی کبھی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ اللہ فرمائیں گے میرے مہمانوں آج تم اللہ کی جنت میں آئے، کوئی کمی کوئی کوتاہی رہی ہو بتاؤ؟ جنت میں ما تشتہی انفسکم، تم دلوں میں کسی خیر کی کوئی مشروبات، کوئی کھانا، کوئی پینا، آسائشات، محلات جو خواہش کرو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی خواہشیں ہوں گی، اللہ میزبان ہے، عملاً پورا کام ہوا پڑا ہوگا۔ اس میں فرماتے ہیں ایک شخص کہے گا یا اللہ کاشتکاری کرتا تھا بڑا مزہ آتا تھا، ٹائم گزرتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، اللہ کاشتکاری کرنا چاہتا ہوں، ابھی بات مکمل نہیں ہوگی، زمین بچھا دی جائے گی، بیج تھما دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جاتا جائے گا، بیج پھینکتا جا رہا ہے، ہنستا جا رہا ہے، خوش ہوتا رہا ہے، دنیا کا ماحول سامنے آ رہا ہے، بیج کی تھیلی ختم ہوگی، پیچھے مڑ کے دیکھے گا لہلہاتے کھیت تیار ہوئے کھڑے، ساری نعمتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ فرمائے کچھ اور، اللہ کچھ نہیں، ضرورت ہی کچھ نہیں، جو چاہتے ہیں ملتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے آج مجھ جیسا، آپ جیسا، کسی حکمرانوں جیسا اگر میزبان ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مہمان کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے، اور وہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام اللہ عز و جل جب اس کے پاس کو مہمان ہوں گے تو اللہ کی جنت میں کیا معاملات، کیا نعمتیں ہوں گی، کہیں گے اللہ کچھ نہیں چاہیے۔ نبی السلام فرماتے ہیں اللہ بار بار پوچھیں گے، آخر اللہ فرمائیں گے اچھا میرے بندو آج تمہیں اللہ ایک نعمت دیتا ہے، وہ نعمت یہ ہے اللہ کی جنت میں ہمیشگی تو ہوگی، وہ نعمت اللہ کون سی ہے؟
اللہ فرمائیں گے آج کے بعد اہل جنت تمہارا رب ہمیشہ تم پر راضی رہے گا۔ اللہ کی رضا جب نصیب ہوگی اہل جنت کو، ان کی خوشیاں، ان کے محبت بھرے جذبات اتنے ابھریں گے کہ اس وقت تک جتنی نعمتیں ان کے پاس تھیں ان کی کوئی قدر ہی ان کے ہاں اللہ کی رضا کے سامنے کچھ نہیں بچے گی۔ اللہ کو راضی کرو نا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اے تقوی کی زندگی اختیار کرنے والوں وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تمہیں رضا کے سرٹیفکیٹ دے گا۔ ایک عظیم الشان قوم اس امت میں گزری ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ان کو اللہ نے دنیا میں کہہ دیا تھا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ ایک وہ قوم تھی اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ، میرے اللہ نے قرآن اتار کر جو جنت میں انعام ملنا تھا، ان کی اللہ سے محبتیں اتنی تھی، گھر چھوڑے، کاروبار چھوڑے، برادریوں سے ٹکرائے، خاندانوں سے ٹکرائے، محلات چھوڑے، اپنے بھرے بھرائے کھیت اور کھلیان چھوڑے، اپنی دکانیں کاروبار چھوڑے۔ کہا اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اپنی جان بھی اٹھا کر بیچ ڈالتے تھے اللہ کی محبت میں۔ اللہ تو راضی رہے، نہ دنیا چاہیے نہ یہ جان چاہیے، بس تو راضی ہو جا۔ اللہ نے تعریف کی۔ ایسے بھی لوگوں دیکھو انسان موجود ہیں محمد کی جماعت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پھر کیسے سرٹیفکیٹ دے دی؟ اللہ کی جنت کی، اللہ کی رضا کی سرٹیفکیٹ دنیا کی اس پشت، زمین کی پشت پر ملے۔ اور بقیہ لوگوں، میرے اور آپ کے لیے اللہ نے تقوی کی شرط پہ جنت میں اس انعام کا اعلان کیا۔ اس کو حاصل کرنا ہے تو دنیا کی نجائز آسائشات اس سے بچ جاؤ۔ آخری ایک بات میں کہوں گا آپ سے، یہ اللہ کا دین ایسا ہے، اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا ہے۔ اس دین کے لیے بلال نے تہت انگاروں کو اپنے خون سے ٹھنڈا کیا ہے۔ وہ وقت بھی شاد تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے کفار کے پتھروں کی وجہ سے خون گر رہا تھا، اور اللہ کے پیغمبر اس مقدس اپنے خون کو اپنے ہاتھوں پہ چہرے سے ہٹا رہے تھے اور فرما رہے تھے اس قوم کا کیا بنے گا جو اپنے پیغمبر کا حیا نہیں کر رہی۔ لیکن بد دعا نہیں کی، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبا کر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ صدیق اکبر آئے، مجمع میں داخل ہوئے اور ان بدبخت کو دھکا دے کر لوگوں کو ہٹایا۔ اللہ کے پیغمبر کے لیے ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس لیے مارنا چاہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ایک ہی اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں سب کا پالنہار داتا مشرق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس جرم میں مارتے ہو اللہ کے رسول کو۔ یہاں اللہ کے پیغمبر کی صحابیہ سمیہ نے اس دین کو، اس دین کے درخت کو، شجر کو تناور کرنے کے لیے 2 اونٹوں سے لٹک کر جسم کو چیر کیا گیا۔ یہ بھی محمد کی نظریں دیکھ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر بڑی تعداد میں صحابہ نے اپنی خون گرا گرا کر اس کو تناور کیا ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ اللہ کے رسول کا صحابی اللہ کو اتنا پسند ہے، فرمایا اگر یہ ایک مد جو، 1 کلو جو اللہ کو خیرات، اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرتا ہے، اور بعد میں آنے والوں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو، اللہ کو جتنی محبت، جو قدر و قیمت 1 کلو جو کی ہے، تمہارے اس احد پہاڑ کے سونے کے اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی میرے بھائیوں؟ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہر رشتہ، برادری، تعلق، مال، کاروبار، تجارت، سب کو ٹھوکریں ماری، اللہ اس کے رسول کی محبت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ آج ہمارا سب سے بڑا نقص اور سب سے بڑی کمزوری، کوتاہی، گناہ ہمارا یہ ہے، ہم اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے۔ ہماری محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم بدعات کی محفلوں کی رونق اپنے سیاسی چکروں میں،
اپنے کاروباری شراکت کی وجہ سے، اپنے علاقائی تعلق کی وجہ سے ہم ہر وہ کام کر گزریں گے، ایک طرف اللہ کے رسول کے مد مقابل شیطان اور اس کا لشکر کھڑا ہے، ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، آپ کی سنت ہے، آپ کا دین ہے، ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے، جانتے ہوئے بھی کہ یہ واقعی گناہ کی محفلیں ہیں، جانتے ہوئے بھی یہ شرک کی محفلیں ہیں، اس کے باوجود ہمارا یہ انداز ہوتا ہے، ہم اللہ اس کے رسول کی محبت کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ کام میرے نبی کے صحابہ میں نہیں تھا، وہ اللہ اس کے رسول کے دھڑے میں کھڑے تھے، کٹ جایا کرتے تھے، مر جایا کرتے تھے، کبھی یہ گلہ نہیں آنے دیتے تھے کہ اللہ اس کے رسول کے وفادار نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنائے، وما علینا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت ایسے کرنا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس انداز سے کرنا کہ دنیا کا کوئی صاحب شخصیت بزرگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل میں آپ کے آباء و اجداد ہوں، آپ کے بزرگ ہوں، پیر ہوں، امام ہو، خاندان ہو، برادری ہو، اللہ کے رسول کو پیٹ کر کے ادھر رخ نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول پر ایمان ہے۔ نماز، روزہ اور صاحب استطاعت، صاحب مال لوگوں پر زکوٰۃ اور حج بھی ہے، ان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ آج بڑی بدنصیبی ہے کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اسلام کے اس بنیادی رکن روزے سے عاری ہوتی ہے۔ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، یوں لگتا ہے کہ یہاں رمضان آیا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے بہت باغی ہو چکے ہیں، جس کی سزا آج عالم اسلام کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی میں مل رہی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی عادات اور اللہ سے اپنا تعلق صحیح نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عملاً ثابت نہ کی، تو یاد رکھ لو کہ ہمارا معاملہ دنیا میں بھی ذلت رہے گا اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں ایسی قباحتوں سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔